السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن 1881 میں تعمیر ہوا۔ ویسے تو اس کے 5 پلیٹ فارم ہیں، لیکن اس کا مرکزی پلیٹ فارم نمبر 3 متعدد تاریخی واقعات کا عین شاہد ہے۔ انگریز دور میں راولپنڈی آنے والی پہلی ٹرین اسی پلیٹ فارم پر پہنچی اور یہیں سے روانہ ہوئی۔ قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں اسٹیشن پر درجنوں تبدیلیاں کی گئیں، لیکن پلیٹ فارم نمبر 3 کی اہمیت کم نہ ہوئی۔ کئی ٹرینوں نے یہیں سے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا اور اسی کو اپنی آخری منزل بنایا۔ اس وقت بھی یہ پلیٹ فارم ایک اور تاریخی منظر کا گواہ بننے جا رہا ہے۔ یہ اٹک سفاری ٹرین کی اپنے پہلے سفر پر روانگی ہے۔ پر رونق پلیٹ فارم پر دلہن کی طرح سجی سجائی سفاری ٹرین کھڑی ہے، جو ذرا دیر میں اپنی منزل کی جانب روانہ ہونے والی ہے۔ اسے امریکن کمپنی جنرل الیکٹرک کا بنا ہوا GEU-20 ٹائپ کا انجن دریائے سندھ کے عین کنارے پر واقع پنجاب کے آخری اور تاریخی ریلوے اسٹیشن اٹک خرد لے جائے گا اور واپس لائے گا۔ ٹرین اندازاً 75 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اٹک خرد پہنچے گی، لیکن راستے میں گولڑا اور حسن ابدال پر بھی قیام کرے گی۔ راولپنڈی سے اٹک خرد تک کے تمام 12 ریلوے اسٹیشن 1880 سے 1893 کے درمیان تعمیر ہوئے تھے۔ اس لیے یوں کہیے کہ یہ ماضی کا سفر ہے، جس کے دوران ہم تاریخ کو چھو کر اور جغرافیے میں جی کر دیکھیں گے۔ پلیٹ فارم پر لگی ٹی وی سکرینز پر گیلانی لاگز کی ایک ڈاکیومنٹری چل رہی ہے، جو گولرا اسٹیشن پر قائم ریلوے میوزیم کے بارے میں ہے۔ لوگ اس سے محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ روانگی کے منتظر بھی ہیں۔ اور لیجئے، یونیفارم میں ملبوس چاقو چوبند گارڈ نے سیٹی بجا کر اٹک سفاری کے اپنے پہلے تاریخی سفر پر روانگی کا اعلان کر دیا ہے۔ ریلوے پلیٹ فارم اور زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے ٹرین آہستہ آہستہ پلیٹ فارم چھوڑتی ہے، بالکل اسی طرح زندگی اپنا سفر طے کرتی ہے۔ دن بظاہر رینگتی ہوئی ٹرین محسوس ہوتے ہیں، لیکن کسی مقام پر پلٹ کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے ایک پل میں سالوں کا سفر گزار لیا ہو۔ یہ راولپنڈی کا ریلوے یارڈ ہے، جس کا شمار پاکستان کے بڑے یارڈز میں ہوتا ہے۔ یہاں آمد اور روانگی کے وقت ٹرین کی زیادہ سے زیادہ رفتار 5 سے 10 کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ اسی یارڈ میں لوکو شیڈ، واشنگ لائنز اور انجن کا رخ موڑنے کی سہولتیں بھی موجود ہیں۔ راولپنڈی سے چونکہ کئی ٹرینیں اپنے سفر کا آغاز اور اختتام کرتی ہیں، اس لیے ریلوے لائنوں کا یہ جال 24 گھنٹے مصروف رہتا ہے۔ ہماری پہلی منزل گولڑا ریلوے اسٹیشن ہے، جہاں اٹک سفاری ٹرین کا باضابطہ افتتاح ہونا ہے، اور اس وقت ہم اسی اسٹیشن میں داخل ہو رہے ہیں جسے ریلوے نے اپنی شاندار تاریخ کا امین بنا لیا ہے۔ گولڑا ریلوے اسٹیشن 1882 میں قائم ہوا۔ 1912 میں اسے جنکشن کے طور پر اپ گریڈ کیا گیا، جس کے بعد سے یہ ملتان اور کندیاں کو مین ریلوے لائن سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ جب برے صغیر میں بچھائے گئے ریلوے نظام کی 150 سالہ پرانی تاریخ محفوظ کرنے کا فیصلہ ہوا، تو اس کے لیے بھی گولڑا ریلوے اسٹیشن کا ہی انتخاب کیا گیا۔ 2003 میں گولڑا ریلوے اسٹیشن کو ریلوے ہیریٹیج میوزیم میں تبدیل کرنے کا کام شروع ہوا۔ میوزیم 100% ریلوے افسران کی سوچ اور کوششوں سے قائم ہوا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریلوے اپنی تاریخ محفوظ رکھنے اور اسے اگلی نسلوں تک پہنچانے میں کتنی سنجیدہ ہے۔ سرکاری طور پر گولڑا ریلوے میوزیم کا افتتاح 5 مارچ 2007 کو ہوا، لیکن اس نے 26 ستمبر 2003 کو ہی عوام کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے۔ چنانچہ پچھلے 18 سال سے گولڑا ریلوے اسٹیشن کا ہر کونا تاریخ کا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ کئی زمانوں کے انجنوں اور بوگیوں کو گولڑا ریلوے اسٹیشن کے یارڈ میں کھڑا کیا گیا ہے۔ یہاں سبز رنگ کا وہ سیلون بھی کھڑا ہے جسے 1945 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی سے لاہور سفر کے لیے استعمال کیا تھا۔ ایک سفید رنگ کا سیلون بھی ہے جسے مہاراجہ جودھ پور نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ریلوے یارڈ اور پلیٹ فارمز پر انگریز دور میں استعمال ہونے والے لفٹرز، کرین، میٹر گیج کی انسپیکشن کار، سلیپر اور فرسٹ کلاس کی بوگیاں، میٹر گیج اور نیرو گیج کے سگنل لیورز، ہینڈ پمپس، پانی کے قدیم نلکے اور ہاتھ سے دھکیلی جانے والی مینول انسپیکشن ٹرالی کے علاوہ درجنوں دیگر اشیاء شامل ہیں۔
ریلوے کے مختلف ادوار میں استعمال ہونے والے قابل قدر اوزار و آلات کو عجائب گھر کے 3 ہالز میں رکھا گیا ہے۔ ان میں 1861 کے زمانے کے ریلوے ٹولز اور باقیات کے علاوہ پرانی گنیں، ملبوسات، آئل لیمپس، لائٹس، برتن، گھنٹیاں، ٹیلی فونز، ٹرین ماڈلز، چولہے، ہیٹرز، پنکھے، طبی آلات، فرنیچر، دستاویزات اور فوٹوگرافز وغیرہ شامل ہیں۔ گولڈا میں ٹرین اور مہمانوں کا شاندار استقبال۔ مقامی فنکار روایتی انداز میں ڈھول بجا رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، جگہ جگہ غبارے اڑائے جا رہے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے گندھارا کا زمانہ لوٹ آیا ہو، جہاں مہاراجاؤں اور مہارانیوں کا خیر مقدم اسی والہانہ انداز میں کیا جاتا تھا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی فیتہ کاٹ کر اٹک سفاری کا باضابطہ افتتاح کر رہے ہیں۔ ان کے پہلو میں وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی، سینیٹرز اور ریلوے افسران موجود ہیں۔ اور اب ہم اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ سفاری کے مسافر نہایت اشتیاق اور اطمینان کے ساتھ سفر سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پٹھوہار ہے، چاروں جانب سے قدرتی حصار میں گھرا ہوا علاقہ۔ مشرق میں دریائے جہلم اس کی حدود متعین کرتا ہے اور مغرب کی جانب ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں سے پھوٹنے والا مہان دریائے سندھ صدیوں سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ مارگلا کے پہاڑ اس کے سر کا تاج کہلاتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے خیال میں پورے ایشیا میں پنجاب ہی وہ واحد خطہ ہے جہاں 6.25 کروڑ سال پر محیط زندگی کے پتھرائے ہوئے آثار پائے گئے ہیں۔ اس کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اٹک اور راولپنڈی کے علاقے دنیا بھر میں انسان کا پہلا گھر ہیں۔ اس علاقے نے درجنوں تہذیبوں کا عروج و زوال دیکھا ہے۔ یہاں کے سنگلاخ پہاڑ، چٹانیں اور وادیاں سوانی، یونانی، ساکا، پارتھی، کشن اور گندھارا جیسی عظیم تہذیبوں کے گواہ ہیں۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ ہمیں اس سے نکلنے کے لیے سرنگ سے گزرنا پڑ رہا ہے، جسے سنگجانی ٹنل کہا جاتا ہے۔ اٹک سفاری کے خواب کو تعبیر دینے کے لیے جس ٹیم نے دن رات ایک کیا، ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پاکستان ریلویز راولپنڈی ڈویژن سید منور حسین اس کے سربراہ ہیں۔ یہ سفاری ٹرین کیوں کامیاب ہوگی؟ اس لیے کامیاب ہوگی کہ ہمارے راولپنڈی سے اٹک خرد تک 4 بہت تاریخی مقامات، ٹورسٹ، اسکول کے اسٹوڈنٹس، کالج اور بعض یونیورسٹیز جو ہیں وہ تو باقاعدہ اپنے کورسز کروا رہے ہیں، تو بچے آتے ہیں اور وہ گوڑا میوزیم میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ گوڑا میوزیم کا بھی پنڈی سے بذریعہ ٹرین۔ اب گوڑا میں ہم نے 1 گھنٹے کا اسٹاپیج دیا۔ تو سفاری ٹرین کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گوڑا میوزیم، ٹیکسلا میں ہمارا ایک بہت بہترین میوزیم ہے، اسی طرح حسن ابدال اسٹیشن بذات خود گردوارے کی وجہ سے اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور اٹک خرد دریا کے کنارے، دریائے سندھ اور دریائے کابل کے سنگم پر قائم ایک اسٹیشن جو 1881 میں بنا تھا، وہ خوبصورت اسٹیشن اور پھر لوگوں کے اور سیاحوں کے لیے دلچسپی کے باعث اٹک فورٹ، پھر وہاں پر دریا میں بوٹنگ، جو ریلوے کا برج ہے جو ایک بہت تاریخی برج ہے، اس کی برج کی سیر کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سیاحوں کے لیے بہت اٹریکشن رکھتی ہیں۔ اس وقت پشاور کو کلکتہ سے ملانے والی قدیم تاریخی شاہراہ جی ٹی روڈ ہمارے ہم رکاب ہو گئی ہے، جو اٹک خرد پہنچنے تک سفاری ٹرین کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی رہی۔
اب ہم پہنچ رہے ہیں حسن ابدال، سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک اور مسلمان صوفی بزرگ بابا ولی قندھاری کا شہر۔ سکھوں کو اس شہر سے بے حد محبت اور عقیدت ہے۔ یہاں موجود گردوارہ پنجہ صاحب سکھوں کا تیسرا سب سے مقدس مذہبی مقام ہے۔ یہاں ہر سال 3 روزہ بیساکھی میلہ ہوتا ہے، جس میں شرکت کے لیے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتری حسن ابدال آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک جب حسن ابدال آئے تو شہر کے پہلو میں واقع ایک پہاڑی پر مسلمان بزرگ ولی قندھاری کا ڈیرا تھا۔ شہر میں پینے کے پانی کی قلت، لیکن ولی قندھاری کے پاس فراوانی تھی۔ گرو نانک کے خدمت گار بھائی مروانہ کو پیاس لگی تو انہوں نے اسے ولی قندھاری کے پاس پانی کے لیے بھیجا، لیکن ولی قندھاری نے کہا کہ اگر بابا نانک اتنا ہی بزرگ ہے تو تیری پیاس کیوں نہیں بجھاتا، اس لیے جا کر اپنے نانک سے ہی پانی مانگ۔ بابا جی نے دوبارہ بھائی مروانہ کو اوپر بھیجا، لیکن جب اس بار بھی پانی نہ ملا تو بابا جی نے جلال میں آ کر اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ چھڑی لگنے کی دیر تھی کہ پانی بہہ نکلا، جس سے پہاڑی پر موجود ولی قندھاری کا چشمہ خشک ہو گیا۔ ولی قندھاری کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک بھاری چٹان نیچے بابا گرو نانک کی جانب لڑکا دی۔ بابا جی نے چٹان کو اپنے ہاتھ سے روک لیا، مگر اس پر ان کے ہاتھ کا نشان پنجے کی صورت ثبت ہو گیا۔ تاریخ تو اس واقعے کی گواہی نہیں دیتی، لیکن یہی پنجہ سکھوں کے لیے مقدس علامت ہے اور وہ اسی کی زیارت کے لیے حسن ابدال آتے ہیں۔ یہ حسن ابدال کا نیا ریلوے اسٹیشن ہے۔ اسے 2020 میں اپ گریڈ کر کے مزید بہتر سہولتیں دی گئی ہیں تاکہ سکھ یاتریوں کا سفر آرام دہ ہو سکے۔ اس پر 300 ملین روپے لاگت آئی ہے۔ 2 فلورز پر مشتمل نئے اسٹیشن کا کورڈ ایریا 24,502 مربع فٹ ہے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے صاف اور ٹھنڈے پانی کے پلانٹ لگائے گئے ہیں اور ویٹنگ ایریا کے ساتھ کیفے بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نیا ٹیوب ویل لگایا گیا ہے۔ 1,01,610 مربع فٹ پر مشتمل باؤنڈری کو بہتر بنایا گیا ہے، جبکہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے 300 kV کا ایک جنریٹر بھی نصب کیا گیا ہے۔ تقریباً نصف گھنٹے قیام کے بعد ایک بار پھر اٹک کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے پاکستان ریلویز راول پنڈی ڈویژن کے ڈویژنل کمرشل آفیسر میاں فضل الہی سے سفاری ٹرین اور اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی۔ میاں صاحب کہتے ہیں، موجودہ حکومت کی سوچ جس میں ٹورزم کو فروغ دینا، یہ بنیادی طور پہ وہ مقصد تھا جس کے تحت پاکستان ریلویز راولپنڈی ڈویژن نے یہ قدم اٹھایا، اور یہ اس سفاری ٹرین کا باقاعدہ آغاز جو کہ آج ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہر اتوار کو یہ سفاری ٹرین چلے گی راولپنڈی اور اٹک خرد کے درمیان۔ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا یہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں 3 ہماری سفاری کوچز ہوں گی جو اسپیشل سفاری کوچز ہیں اس مقصد کے لیے، اور ایک سیلون بھی اس میں اٹیچ ہوگی جو ایک خاص قسم کی کوچ ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر ہم ان کو ڈاکیومنٹریز ریل کے حوالے سے بھی اور دیگر جو ہمارے ہسٹوریکل پوائنٹس ہیں اس حوالے سے ہم ان کو ڈاکیومنٹریز ان کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے ریفریشمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا ہر طرح کا انتظام اس ٹرین کے اندر کیا گیا ہے۔ جو سفاری کوچ ہے اس میں 1,000 روپے ہم نے اس کا فیئر رکھا ہے، جو کہ بہت قلیل معقول رقم ہے، اور 1,000 روپے ایڈلٹ کے لیے اور چائلڈ کے لیے 500 روپیز۔ اس کے علاوہ سیلون میں ہم نے اس کا جو فیئر ہے وہ 3,000 روپیز رکھا ہے، اور چائلڈ کے لیے ہم نے اس کا فیئر راؤنڈ ٹرپ کا 2,000 روپیز رکھا ہوا ہے۔ سٹیم انجن لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، بس اس وقت چونکہ تھوڑا سا کاسٹلی ہے وہ، اس وجہ سے فار دا ٹائم بینگ ہم اس کو ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس ٹرین کو ابھی سکسیزفل ہونے دیں، انشاءاللہ فیوچر میں ہم سفاری انجن کا بھی انشاءاللہ اس میں ہم ایڈ کر لیں گے۔
یہ ہے اٹک سٹی، جنڈ، بسال اور وادی نیلاب کے خوبصورت ترین علاقے کا دروازہ۔ 1.5 لاکھ آبادی کے ساتھ پاکستان کا 61واں بڑا شہر۔ یہ کل کا کیمبل پور ہے، جسے 1908 میں اٹک خرد سے چند میل کے فاصلے پر بطور فوجی چھاؤنی تعمیر کیا گیا تھا۔ اس وقت بھارت میں برطانوی افواج کے کمانڈر ان چیف سر کولن کیمبل تھے، چنانچہ نئی چھاؤنی کو ان سے منسوخ کر دیا گیا۔ 1978 تک اس کا پرانا نام برقرار رہا، لیکن پھر اسے تبدیل کر کے اٹک شہر کر دیا گیا۔ خرد چونکہ چھوٹے کو کہتے ہیں اور یہ پہلے سے موجود اٹک سے بڑا ہے، اس لیے اسے اٹک کلاں یعنی بڑے اٹک کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اٹک کے نام کے بارے میں درجنوں روایات مشہور ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اٹک لفظ خٹک کی بگڑی ہوئی صورت ہے، کیونکہ ان دنوں دریائے سندھ کے کنارے اس نام کا قبیلہ آباد تھا۔ انگریز مورخ جنرل کننگھم کے خیال میں یہ نام ٹکا نامی قبیلے سے وابستہ ہے، جو زمانہ قدیم میں درہ مارگلا اور دریائے سندھ کے درمیانی علاقوں میں آباد تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر دریائے سندھ رک رک کر چلتا ہے، اس لیے اس کا نام اٹک پڑ گیا۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف محمد قاسم فرشتہ کا خیال ہے کہ اٹک کے مغرب میں مسلمان آباد تھے، جن کو ہندو ملیچ یعنی نجس سمجھتے تھے، چنانچہ برہمنوں نے نیلاب یعنی دریائے سندھ کے پار جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ لفظ اٹک کے یہی معنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اٹک کا نام مغل بادشاہ اکبر اعظم کے تعمیر کیے گئے قلعے کی وجہ سے پڑا۔ اس سے پہلے اس علاقے کو اٹک کے نام سے پکارے جانے کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ اکبر اعظم نے کابل میں اپنے سوتیلے بھائی کامران مرزا کی بغاوت کچلنے کے بعد لاہور واپسی پر 1581 میں اس قلعے کی تعمیر کا حکم دیا۔ اکبر اعظم کی خود نوشت اکبر نامہ کے مطابق اکبر اعظم نے اس قلعے کا سنگ بنیاد خود اپنے ہاتھوں سے رکھا اور اسے اپنی سلطنت کے مشرقی کنارے پر واقع قلعے کٹک بنارس کے نام سے منسوب کیا۔ کٹک بنارس بھارتی صوبہ اڑیسہ کا دارالحکومت ہے۔ قلعہ خواجہ شمس الدین خوافی کی نگرانی میں 1583 میں مکمل ہوا، جبکہ اس کا پہلا قلعے دار راجہ بھگوان داس تھا۔ چونکہ یہ قلعہ مغربی حملوں کے لیے ایک اٹکاؤ کے طور پر بنایا گیا تھا، اس لیے رفتہ رفتہ اس کا نام کٹک بنارس سے اٹک ہو گیا۔ بعض محققین کے نزدیک اٹک دراوڑی زبان کا لفظ ہے اور انگریزی، اردو اور کئی دیگر زبانوں میں اسی طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ تاریخی قدامت کے اعتبار سے اسے عربی کے لفظ عتیق یعنی قدیم سے ماخوذ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس علاقے کا ہر دور میں بیرونی حملہ آوروں کی گزرگاہ اور زد میں ہونے کی بنا پر اسے انگریزی زبان کے لفظ اٹیک یعنی حملہ کی تبدیل شدہ صورت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق اٹک ترکی زبان کے لفظ ایتک کی بگڑی شکل ہے۔ ترکی زبان میں اس لفظ یعنی ایتک کے معنی دامن کوہ کے ہیں۔ اس وقت ہم صوبہ پنجاب کے آخری مقام اٹک خرد میں داخل ہو رہے ہیں، جو ہماری حتمی منزل بھی ہے۔ اسے چھوٹا اٹک بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اٹک سٹی یا اٹک کلاں سے چھوٹا ہے۔ سر کیمبل کے نام پر آباد ہونے والی چھاؤنی سے پہلے یہی اصل اور واحد اٹک تھا۔ یہ نیم پہاڑی علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اٹک سفاری ٹرین کے روح رواں اور اسے ممکن بنانے میں بنیادی کردار ادا کرنے والے RAS گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عبد الرحمان کہتے ہیں، پاکستان ریلوے کے ساتھ مل کے ہم نے یہاں پہ آج ایک جو ٹور پلان تھا اس میں ٹرپ یہاں پہ ہم آئے ان کے ساتھ، اور یہ پاکستان ریلوے کا بہت زبردست ایک انیشیٹو ہے، جس میں میں داد دوں گا خراج تحسین کے مستحق ہیں DS پنڈی، ریلوے منسٹر اور چیئرمین ریلوے، ان کی کاوشوں سے جو راولپنڈی کے لوگ ہیں ان کی محنت سے آج اٹک خرد تک یہ ٹرپ جو پلان کیا تھا یہ کامیابی سے ہو گیا ہے۔ اس میں فیوچر جو پلاننگ ان کی ہے وہ یہ کہ یہ ہر سنڈے یہاں سے ایک ٹرپ پلان کریں گے۔ جو لوگ راولپنڈی سے لے کے اٹک خرد تک آئیں گے، اس میں راولپنڈی سے پہلے گولڈا میوزیم، اور پھر اس کے بعد ٹیکسلا میوزیم، اور پھر اس کے بعد حسن ابدال کے بعد اٹک خرد آئیں گے۔ اور یہاں پہ ٹرالی رائڈز ہوں گی، ڈیفرنٹ گیمز ہوں گی، انڈور گیمز ٹرین کے اندر بھی انٹرٹینمنٹ ہے، اور کائٹ اور بوٹنگ، کیمل رائڈ سب کا انتظام ہے۔ ان فیوچر دوسری رائڈز بھی یہاں پہ انسٹال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زپ لائن 1.5 کلومیٹر لمبی وہ بھی انسٹال کی جائے گی، اور واٹر سلائیڈ بھی۔
تو میرے خیال میں ہسٹوریکل جگہ ہے. 5 بڑی جو جگہیں ہیں زبردست قسم کی ہل اسٹیشنز ہیں, ان میں سے ایک اٹک خرد ہے جو ہسٹوریکل جگہ ہے. اس کو آئیں, وزٹ کریں اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی محنتوں کو, کاوشوں کو سراہیں. اٹک خرد ریلوے اسٹیشن 1885 کے لگ بھگ برطانوی دور حکومت میں بنایا گیا تھا. اس کا شمار پاکستان کے خوبصورت ریلوے اسٹیشنز میں ہوتا ہے. چاروں طرف سے بلند و بالا اور سرسبز و شاداب پہاڑوں میں گھری اور پتھروں کی چنائی سے بنی ریلوے اسٹیشن کی عمارت وکٹورین فن تعمیر کا شاہکار ہے. مارچ 2007 میں اس کی تزئین و آرائش کی گئی اور اسے سیاحتی مقام قرار دے دیا گیا. RAS کے ڈائریکٹر رانا سہیل نے ہمیں بتایا, آج کا ٹرپ بہت زبردست تھا. بہت بچوں کے اندر, بڑوں کے اندر جوش و خروش تھا, کیونکہ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد ایسی کوئی ایکٹیویٹی آئی ہے. اور یہ خان صاحب کا اور منسٹر جو ہیں ریلوے کے اور ہمارے DS صاحب, چیئرمین صاحب کا ایک خواب تھا کہ ہم اٹک خرد جو دنیا کا 5واں خوبصورت ترین اسٹیشن ہے, اس کو ہم دنیا کے سامنے لائیں تاکہ ٹورزم کو فروغ ملے اور دوسرے ممالک سے جو ہیں وہ فارنر آئیں اور آ کے یہاں پہ دیکھیں پاکستان کتنا خوبصورت ہے. تو ماشاءاللہ خوب ہم نے انجوائے کیا. اور ابھی ریلوے اسٹیشن پر ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے جس میں ڈیزل انجن کے ماڈل کے علاوہ ریلوے کے قدیم زمانے سے وابستہ متعدد اشیاء رکھی گئی ہیں. اٹک خرد پر کوئی ٹرین نہیں رکتی, لیکن اسٹیشن ایک مقبول تفریحی مقام کی حیثیت حاصل کر چکا ہے. یہی اٹک سفاری کی منزل بھی ہے. مسافروں کے لیے یہاں بہت سی تفریحات کا بندوبست کیا گیا ہے, جن میں بوٹنگ, ہارس رائڈنگ اور کیمل رائڈنگ بھی شامل ہیں. بیشتر مہمان اٹک خرد سے ملحق تاریخی قلعہ اٹک دیکھنے بھی گئے, جس کے بعد ان کے اعزاز میں پرتکلف زہرانے کا اہتمام کیا گیا. اور یہ ہے دریائے سندھ اور اس پر بنا دیو ہیکل اٹک برج. اٹک پل تفریحی مقام کے ساتھ ساتھ برطانوی انجینئرنگ کا اعلیٰ ترین شاہکار ہے. اسے 1883 میں سر گلفرڈ مورسورتھ کی زیر نگرانی 32 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا, جبکہ 1929 میں سر فوانکس نے اسے ری ڈیزائن کیا. 569 فٹ طویل اس پل کے بالائی حصے سے ٹرین اور نچلے حصے سے GT روڈ گزرا کرتا تھا. یہ سلسلہ 1979 میں اس وقت تک جاری رہا جب تک سڑک کے لیے الگ پل تعمیر نہیں کر دیا گیا. اس ٹرپ کا نقطہ عروج وہ ڈیزل ٹرالیاں تھیں جن پر بٹھا کر سفاری میں شامل افراد کو اٹک برج کی سیر کرائی گئی. کہتے ہیں کہ تاریخ کھوجنے کا اپنا ہی مزہ ہے, کیونکہ اس میں آپ خود کو تاریخ کا حصہ محسوس کرتے ہیں. تو لیجئے آپ اس رومانوی پل اور اس کے ساتھ واقع پر اسرار سرنگ کی تاریخ کھوجیے, ان کا نظارہ کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.